اچھا اب یہاں سے بات میں پلٹتا ہوں. قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے ہیں. اقرا پڑھ. خاتم النبیین فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا پڑھیے. میں تو نہیں پڑھا. وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک کو سینے سے لگایا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ. تیرے رب نے یہ ساری تخلیق بنائی. خلق الانسان من علق. ایک نقطے سے ایک ٹکڑے سے ایک لعاب سے ایک قدوس سے. ٹھیک ہے. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم. یعنی لکھنا پڑھنا سکھاتے. وہ علم الانسان ما لم یعلم. وہ علم سکھا دیا تیرے رب نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور اب بھی کوئی نہیں جانتا. آگے کیا ہے وہ پھر اس کی آداب صفات. ایک سوال ہے تمام بہن بیٹیوں بھائیوں بزرگوں سے. اس پوری دنیا میں جو کچھ سنا جا رہا ہے سب ان سے حضور پاک نے اس علم کو کس کو سکھایا. حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس علم کو کس نے سکھایا. تو حضور کا جو علم ہے, حضور کی جو تعلیم ہے, اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ ڈائریکٹ اللہ نے سکھائے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ کہتے ہیں روح کو. اس کو علم تصوف میں علم واجب کہتے ہیں, علم الہی کہتے ہیں, علم صفاتی کہتے ہیں, اور اس کے اور نام اس میں اطلاقیہ, اس میں عینیہ, اس میں بہت کم ہے. انشاءاللہ کبھی پھر زندہ رہا تو اس سوال کو یاد رکھنا, اس کی میں تشریح کروں گا. آپ نے ایک مشین بنائی یہاں سے وہاں تک,
اس کو جوڑا اس میں 10 خرب سے تو مشین مکمل ہو گئی. ابھی کسی بڑی مشین پہ جا کے نا مل میں اس میں یہ دیکھنا اس کے جوڑ کتنے ہیں, پرزے کتنے ہیں, کیلیں کتنی ہیں, پلیوٹوں کے جوڑ کتنے ہیں, اس میں ختم کر رہا ہوں کتنے ہیں. تو 12 خرب سیل ہوں گے, 10 خرب کی مشین بنے گی, 2 خرب اسے چلائے. مشین خراب نہیں ہوتی, 2 خرب سیل ڈیڈ ہو جاتے, آدمی مر جاتا. بہت بڑا سوال ہے. اچھا بھائی وقت ختم ہو گیا, 2 خرب سیل. جب تک 2 خرب سیل ایکٹیو رہتا, آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, سوتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, کاروبار بھی ہوتے ہیں, درخت بھی لگاتے ہیں. 2 خرب سیل کی 12 خرب سیل میں سے 12 خرب سیل زمین ہے, 2 خرب سیل اس زمین پر تخلیقات. وہ تخلیق ایک اسپرم کی شکل میں پیدا ہوتی ہے, پھر وہ تخلیق نطفہ بنتی, وہ بنتی مزغار, یہ وہ, اور مکمل ہو گئے وہ ایک بچے کی شکل بنتا. اب یہ بتائیں وہ بچہ کتنے خرب سیل کا بنا ہوا ہے, اور اس کا مظاہرہ 2 خرب سیل جب خاموش ہو جائیں گے, وہ پورا جو جسم کا اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا, مٹی بن جائے. تو اصل ہماری پیدائش کیا ہوئی, کیا ہوئی, ہین کہتے ہیں مٹی کو. مٹی پھر کیا ہوئی, اس مٹی میں پھر سیل بن گیا. آم میں سے آم نکل گیا, لیمو سے لیمو نکل گیا. ابھی کیا ہوا, قانون هو الذي خلقكم من نفس واحدہ. قانون ایک ہے, کوئی مخلوق انڈے کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. اس انڈے میں آدمی نہیں ہوتا, آدمی کا فارمولا ہوتا ہے, ایکویشن ہوتا ہے. اس کو متحرک کرنے کے لیے ہیٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کھینچتا ہوں. آپ 12 خرب اللہ کی صفات کی مخلوق ہیں, جو آپ کا اسٹرکچر ہے. اس اسٹرکچر کو 2 خرب سیل کے مطابق چلائیں گے, جنت میں. اگر وہ 2 خرب سیل کا اسٹرکچر شراب, غصہ, جھوٹ, غیبت, قتل, منافقت,
نماز میں دھوکہ، اللہ اکبر، ذہن چل رہا ہے وہاں کہہ کہ حسین مانگا، یہ دو رحمت آئی۔ اب 2 خرب سیل میں جتنا جس کو بڑھا لو ہے وہی دوزخ بن جائے گی، وہی جنت بن جائے گی۔ دوزخ جنت کا میرا بربادی کر دو 2 منٹ میں، 2 خرب سیل میں 1 خرب سیل، 1 خرب سیل میں اگر کھوٹ نہیں ہوگا اس میں اضافہ ہوگا۔ 2 خرب سیل میں کھوٹ والا حصہ اگر زیادہ بڑھ جائے گا تو جنت والی سیل سواریاں سب اس میں اختصار ہو گیا، کمی ہو گئی، جس کے اوپر اللہ کے پسندیدہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یہ نہ کرو، کیا ہوگا بھائی؟ جنت کا پالا، جنت کا 15 بڑا ہوگا دوزخ کا؟ اب اس ایک طرح میں نے کل بھی بتائی تھی، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ان کا ترجمہ یاد ہو۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اب اگر بچے کا خیال آ گیا نا آپ کو، بڑا کون ہوگا؟ بیوی کا خیال آ گیا، سینما کا خیال آ گیا، زنا کا خیال آ گیا، ہو گیا؟ اب بتائیے کون سا کھانا بھرے گا، کون سا خالی ہوگا؟ بتائیں، جنت کا کھانا خالی ہوگا یا دوزخ کا کھانا بھرے گا؟ تو بھائی جہاں کا کھانا بھرے گا وہاں کی رہائش ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔